کی تمنا تھی کہ نماز جنازہ جو پڑھائے گا وہ آل رسول پڑھائیں گے، نبی کا شہزادہ پڑھائے گا، حسین ابن علی پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر، میت کسی کے گھر میں ہوئی ہے، جنازے میں جنازہ پڑھانے کے لیے امام حسین کو بلایا گیا ہے، امام علی مقام تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد دور جنازے سے دور اپنی جوتیوں کو، اپنے نالین کو اتار دیتے ہیں اور اتارنے کے بعد جنازے پہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ جیسے ہی اپنی جوتیوں کی طرف جانے لگتے ہیں، جیسے ہی اپنے نالین کی طرف جانے لگتے ہیں تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ سردی کا موسم تھا، مدینہ منورہ کی پاکیزہ سردی تھی، لوگوں نے اپنے آپ کو کمبلوں میں لپیٹ رکھا تھا۔ عام طور پہ زیادہ تر لوگ پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا سب سے ایک مقدس بوڑھا نکلتا ہے جس کی داڑھی سفید تھی، اس کا قد بہت اونچا نہیں تھا، اور وہ نکلنے کے بعد دوڑتا ہے، امام حسین کو اوورٹیک کرتا ہے، امام حسین پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ دوڑ کر کے آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد وہ مقدس بوڑھا جس کی داڑھی سفید تھی، حالانکہ ابھی داڑھی امام حسین کی وہ کالی تھی، امام حسین جوان تھے، وہ دوڑنے والا بوڑھا امام حسین سے عمر میں زیادہ تھا۔ اللہ اکبر، جب وہ مقدس بوڑھا آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس بوڑھے نے امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی، اور جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد امام حسین چونکہ جوتیوں سے لے کے جنازے تک ننگے پیر تشریف لے گئے تھے تو آپ کے تلووں میں مٹی لگ گئی تھی، آپ کے تلووں میں گرد و غبار لگ گیا تھا۔ اس مقدس بوڑھے نے صرف جوتیاں سیدھی نہیں کی بلکہ اپنے امامے کا شملہ، یہ جو امامہ باندھا جاتا ہے، سنت ہے شملہ چھوڑنا، اس کو شملہ کہتے ہیں، شملہ بھی کہتے ہیں، تو اس مقدس بوڑھے نے امام حسین کے پیروں کو پکڑا اور ان کے تلووں کو اپنے مقدس شملے سے صاف کیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا اندازہ تو کرو، مدینے کی سرزمین ہے، قرون اولا ہے، صحابہ کا دور ہے، تابعین کے دور کی ابتدا ہے، صحابہ کے دور کی انتہا ہے۔ امام حسین کی جوتی سیدھی کرنے والا اپنی عمر کا خیال نہیں کرتا، اپنی سفید داڑھی کا خیال نہیں کرتا، اور حسین کے تلوے کی مٹی کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کرتا ہے۔ اس وقت لوگ دم بخود تھے، حیرت زدہ تھے، یہ مقدس بوڑھا کون ہے جو حسین کے تلوے کی مٹی کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کر رہا ہے۔ جب لوگوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ میرے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ تھے جو امامے کے شملے سے حسین کے تلوے کی مٹی کو صاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی اعلیٰ حضرت عظمت امام حسین شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری صاحب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح محبت کی ہے، اور اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے والد دنیا سے تشریف لے جانے لگے، میرے والد کا انتقال ہونے لگا، میں نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا جان آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری جاتے جاتے کوئی وصیت کیجئے۔ فرمایا بیٹا اہل بیت سے سچی محبت کرنا، اس لیے کہ میں دنیا سے جو ایمان پہ جا رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایمان پر جانے کی جو وجہ ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کا ایمان سلامت رکھے گا، وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا۔ اسی لیے امام راضی نے لکھا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ اسے ایمان کی موت عطا کرے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کی روح بعد میں نکالی جائے گی، جنت میں پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کو دلہن